So the last layer, layer number 7, that is application layer, it is responsible for providing services to the user. अच्छा, एप्लीकेशंस के बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी कि एप्लीकेशन की जब बात होती है तो आप लोग अपने माइंड में रखो कि वो एप्लीकेशंस जो आपको इंटरनेट के थ्रू डेटा सेंड या रिसीव करने की अपॉर्चुनिटी देती हैं, उन एप्लीकेशंस की यहाँ पे बात हो रही है. जैसे एप्लीकेशन गूगल है, फायरफॉक्स है, जैसे ईमेल्स हैं, जैसे यूट्यूब है, जैसे व्हाट्सएप है, जैसे फेसबुक है. ये सारी एप्लीकेशंस आपको ये अपॉर्चुनिटी देती हैं कि नेट के थ्रू आप डेटा शेयर कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो, डेटा रिसीव कर सकते हो. तो ये वो एप्लीकेशंस हैं. ठीक हो गया. तो ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन थी. उसके बाद फटाफट देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या है. उसके बाद है हमारे पास डेटा इनकैप्सुलेशन. डेटा इनकैप्सुलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ हेडर टू रैप द डेटा. अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना मैं रिवाइज़ करवा लेती हूँ आप लोगों को इन सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटी. अच्छा, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि आईएसओ जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है. वो स्टैंडर्ड्स जिसको यूटिलाइज़ करते हुए हम लोग अब कम्युनिकेशन को जो है वो बेहतर बना सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमें एक मॉडल प्रोवाइड किया जिस मॉडल का नाम है OSI. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने हमें एक मॉडल प्रोवाइड किया OSI, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ठीक है. और 1984 में जो है वो इस OSI मॉडल को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया कि स्टैंडर्ड को यूज़ करते हुए हम लोग अपने नेटवर्क को जो है वो बेहतर बना सकते हैं. ठीक है. तो अच्छा, अब इसकी ज़रूरत हमें कब महसूस हुई? इसकी ज़रूरत हमें महसूस हुई कि इससे पहले जो नेटवर्क के थ्रू हम लोग शेयर कर देते थे डेटा, वो डेटा जो है वो लॉस हो जाता था ज़्यादातर. और एक कंपैटिबिलिटी के बहुत इश्यूज आते थे. कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते थे, हार्डवेयर इश्यूज आते थे, सॉफ्टवेयर इश्यूज आते थे. तो जिसकी वजह से डेटा जो है वो हम रिलाई नहीं कर सकते थे नेटवर्क से शेयर करने पे. उसके बाद जब हमने ये OSI मॉडल इंट्रोड्यूस हुआ 1984 में, उसके बाद ये सारी लेयर्स जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई. हर लेयर को जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शनैलिटी दी गई ताकि जो है वो चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से सेंड हो सकें फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखें तो मैं आप लोगों को रिवाइज़ करवा देती हूँ सारी लेयर्स की फंक्शनैलिटी. सबसे पहली लेयर जो हमने पढ़ी थी दैट वाज फिज़िकल लेयर. फिज़िकल लेयर से मैंने आपको पहले भी बताया है, आप मतलब ले सकते हो हमारी केबल्स, हमारा हार्डवेयर, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह की चीज़ें. ठीक है. हमारे राउटर्स, हमारे नोड्स, हमारे स्विचेस, ये सारा कुछ जो है ये फ़िज़िकल लेयर में आता है. ठीक हो गया. उसके बाद उससे अगली लेयर हमारे पास थी डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर हमें मदद करती है हमारे डेटा को टू डिवाइड देम इनटू स्मॉलर फ्रेम्स, क्योंकि स्मॉलर फ्रेम्स में डेटा ट्रांसफ़र करना लेस जो है वो इंटरनेट हमें रिक्वायर्ड होगा. स्पीड जो है वो भी अगर कम होगी तो जो है हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा. डेटा लॉस के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो हमारी सेकंड लेयर है डेटा लिंक लेयर, ये हमारे डेटा को फ्रेम्स में डिवाइड करती है और मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल को यूज़ करते हुए हम डेटा शेयर कर सकते हैं. ठीक है. उसके बाद हमें बताया कि ये फ़्लो कंट्रोल करती है, एरर कंट्रोल करती है और एक्सेस कंट्रोल करती है. फ़्लो कंट्रोल यानी जो है वो डेटा जो है वो एफिशिएंटली ट्रांसफ़र हो जाए. एरर कंट्रोल यानी उसमें कोई डेटा लॉस ना हो. एक्सेस कंट्रोल यानी कौन सी डिवाइस या कौन सी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कंट्रोल कर रही होगी डेटा ट्रांसमिशन को. उसके बाद अगली लेयर हमने पढ़ी नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर का सबसे बड़ा काम ये है कि ये एड्रेसिंग करती है, लॉजिकल एड्रेसिंग. फिर ये फ्रेम्स को पैकेट्स की सूरत में जो है वो कन्वर्ट करती है बाय असाइनिंग दैम सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस. उसके बाद फ्रेम्स का नंबर असाइन होता है. फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक साइज़ जो है हेडर असाइन होता है और वो पूरी चीज़. ठीक है. तो ये बेसिकली नेटवर्क लेयर का ये काम होता है.
اس کے بعد دا نیکسٹ ون واز ٹرانسپورٹ لیئر. اور ٹرانسپورٹ لیئر جو ہے وہ پروسیس ٹو پروسیس کنیکٹیوٹی کو جو ہے وہ انشور کرتی ہے اور ڈیٹا ٹرانسمیشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے, ٹرانسپورٹ نام سے آپ لوگ یاد رکھ سکتے ہو کہ یہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کو سپورٹ کرتی ہے. اور اس کی ایڈیشنل فنکشنالٹی ہے فلو کنٹرول, ایرر کنٹرول فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سیشن لیئر. سیشن لیئر میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک سیشن جنریٹ کرتے ہو کنیکشن کا. وہ کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ جب جو ڈیٹا ریسیور ہے وہ ایک ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے ٹو دی ڈیٹا پرووائڈر, جس کی ایگزامپل میں نے آپ لوگوں کو دی تھی گوگل کی. ٹھیک ہے, تو گوگل پہ آپ کوئی بھی چیز جا کے لکھتے ہو, کچھ بھی سرچ کرنا چاہتے ہو, دیٹ مینس آپ ریکویسٹ کرتے ہو سرور سے کہ مجھے یہ ڈیٹا پرووائڈ کیا جائے. جب آپ ریکویسٹ کرتے ہو تو ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے جس سے ڈیٹا جو ہے وہ ان ریٹرن آپ کو واپس ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیٹا پڑا ہوا کہاں پہ ہے؟ یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے گوگل کے سرورس پہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سیشن جنریٹ ہو گیا تب تک جب تک آپ سرچ کرتے رہتے ہو. اس کے بعد جب آپ کی سرچنگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ وہ سیشن کلوز کر دیتے ہو. تو اس لیئر کو سیشن لیئر اس لیے کہا گیا کیونکہ جیسے آپ پڑھ سکتے ہو دا سیشن لیئر ڈیفائنز ہاؤ ٹو اسٹارٹ, کنٹرول اینڈ اینڈ کانورسیشنس. ٹھیک ہے, بٹوین اپلیکیشنز. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلش ڈائلاگ کنٹرول بٹوین دی ٹو کمپیوٹرس ان اے سیشن. اچھا, یہاں پہ کہ یہ جو سیشن لیئر ہے یہ ٹو وے کمیونیکیشن کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. ٹو وے کمیونیکیشن مینس کہ ڈیٹا سینڈ بھی ہو سکتا ہے, ڈیٹا ریسیو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہاف ڈوپلیکس یہاں پہ ایک اور چیز ہے جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ صرف ون وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. جیسے اس وقت ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے, میں ڈیٹا سینٹر ہوں, ڈیٹا پرووائڈر ہوں, سورس ہوں ڈیٹا کی, اور آپ لوگ ڈیسٹینیشن ہو, ڈیٹا ریسیور ہو. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سنکرونائزیشن والی چیز پڑھی کہ ہم لوگ اپنے ڈیٹا لاس نہ ہو اس چیز کو بچانے کے لیے کچھ چیک پوائنٹس رکھ دیتے ہیں کچھ دیر بعد. جیسے یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے کہ 2000 پیجز کا ایک ڈاکیومنٹ ہے, تو فار ایگزامپل 100 پیجز کے بعد چیک پوائنٹ ایک ہے کہ چیک کیا جاتا ہے ہر 100 پیجز کے بعد کہ وایا ڈیٹا جو ہے وہ صحیح فارم میں یا صحیح ہم تک پہنچ رہا ہے یا نہیں. سو اس سے ہمیں دو طرح کے بینیفٹ ہوتے ہیں. دا فرسٹ بینیفٹ از کہ ڈیٹا انشور ہوتی, یہ چیز انشور ہوتی ہے کہ ہمیں ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے یا کسی بھی پرابلم کی وجہ سے ہم ڈیٹا لوس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے زیرو سے سٹارٹ نہیں کرنا بلکہ اس سے جو پریویس چیک پوائنٹ تھا وہاں سے سٹارٹ لینا ہے. جیسے اگر 400 پیجز کے اوپر یہاں 500 پیجز یا 500 والا جو 5واں چیک پوائنٹ تھا اس کے اوپر کوئی مسئلہ شو ہوا ہے تو آپ لوگ زیرو سے سٹارٹ نہیں کرو گے. کیا کریں گے؟ 400 سے یعنی 4تھ سے 5تھ چیک پوائنٹ کے اوپر جو ڈیٹا ٹرانسفر ہوا تھا وہ ری سینڈ کریں گے, تو جو ہمارا ڈیٹا لاس ہے وہ ریٹریو ہو جائے گا یا ری سینڈ کر دیں گے تو وہ جو مسنگ گیپ ہول آ گیا تھا وہ کور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دو فائدے ہو گئے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے دیٹ از پریزنٹیشن لیئر. پریزنٹیشن لیئر میں یاد رکھنا ڈیٹا کمپریشن, ڈیٹا انکرپشن, ڈیٹا کوڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈیٹا کو پریزنٹ کس طریقے سے کیا جائے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ڈیٹا جو ہے اگر سینڈ ہو, جیسے انفارمیشن سیکیورٹی میں آپ کو ڈیٹا سینڈ کرتے ہو تو ڈیٹا ریپرزنٹیشن کے ذریعے آپ جو ہے اس کو انکرپٹ کر سکتے ہو ڈیٹا کو اس طریقے سے کہ جو اگر فار ایگزامپل کوئی ہیک کرنے کی کوشش کرے تو وہ ڈیٹا لاس نہ ہو. پلس ڈیٹا ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ہم لوگوں نے جو فریمز بنائے ہوتے ہیں نا, جو فریمز پیچھے سے بن کے آ رہے تھے ڈیٹا لنک لیئر پہ ہم لوگ فریمز بنا رہے تھے ڈیٹا کا, پھر ہم لوگ نیٹ ورک لیئر پہ ان فریمز کو پیکٹس میں کنورٹ کر رہے تھے. تو اس لیئر کے اوپر پریزنٹیشن لیئر کے اوپر ان فریمز کو ان فریم نمبرز کی بیسس پہ دوبارہ سے کمپلیٹ میسج بنایا جاتا ہے, ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز یہاں پہ اس لیئر کی یاد رکھنے والی. آپ لوگ یہ چیز دیکھو کہ ہر لیئر میں ہو سکتا ہے کہ کچھ فنکشنالٹی ریپیٹ ہو رہی ہو, جیسے پیچھے فلو کنٹرول, ایرر کنٹرول ریپیٹ ہو رہا تھا 2 لیئرز پہ, لیکن آپ لوگ یہ بھی دیکھو گے کہ ہر لیئر کا ایک یونیک پوائنٹ ہے. لازمی طور پہ ہر لیئر کا ایک یونیک پوائنٹ ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کا یونیک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈیٹا کمپریشن میں، ڈیٹا انکرپشن میں، ڈیٹا ریٹریو میں، ڈیٹا پریزنٹیشن میں بہت زیادہ ہیلپ فل رہتا ہے. اس کے بعد لاسٹ ہے ہماری ڈیٹا اپلیکیشن، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ساری اپلیکیشن جو یوزر یوز کرتے ہوئے ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے، ڈیٹا ریسیو کر سکتا ہے، وہ ساری اپلیکیشنس جس کی میں نے بہت ساری ایگزامپلس دی آپ کو. واٹس ایپ دیا، فیس بک دی، یوٹیوب دی، گوگل دی، فائر فاکس دی، ہر نیٹ ورک سے پہ چلنے والی جو ایمو جو ہے، یہ ساری اپلیکیشن جو ہیں یہ کیا ہے، یہ بیسکلی یہ اپلیکیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ انہوں نے لاسٹ پہ ایک چیز دیکھ لو جو انہوں نے بتائی ہے لاسٹ لائن پہ. ایگزامپلس آف اپلیکیشن لیئر پروٹوکولس آر ٹیلنیٹ، ایس ایم ٹی پی، ایف ٹی پی، ایس این ایم پی. اچھا، پروٹوکولس کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ یہ ٹپالوجیز کے بعد میں کوشش کروں گی کہ ہم لوگ پروٹوکولس پہ آئیں آرکیٹیکچر میں، نیٹ ورک آرکیٹیکچر میں. ٹھیک ہے. اب ان پروٹوکولس کو پڑھتے ہوئے ہر لیئر پہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے. پروٹوکول میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا سیٹ آف رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جو ہر لیئر نے فالو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پروٹوکول ہر لیئر کے ہوتے ہیں، وہ سارے پروٹوکول جو ہیں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، چاہے وہ ڈیٹا لنک لیئر ہو، نیٹ ورک لیئر ہو، اپلیکیشن لیئر ہو، تو وہ پروٹوکولس انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ ایس ایم ٹی پی، ایف ٹی پی، ایس این ایم پی، یہ انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، آئی ایس او ماڈل والا، سوری او ایس آئی والے ماڈل والا. ٹھیک ہے. یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. گو تھرو دس ٹاپک اور ہر لیئر کی فنکشنالٹی کو اپنے فنگر ٹپس پہ کر لیں، کیونکہ آگے جا کے جب ہم پروٹوکولس پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ اس لیئر کی یہ فنکشنالٹی تھی. ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ میں یہ کمپلیٹ کرتی ہوں سیکنڈ پارٹ. یہ والا لیکچر آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے ٹوپالوجیز کے بارے میں. اللہ حافظ.